रहीम। आज हमारी मुलाकात थी हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। वो मुसलसल दूसरा हफ्ता है कि वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, और इसमें हमारे साथ सुहेल अफरीदी जो हमारे CNW के मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, तैमूर जगड़ा जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं वो, और दीगर हमारे मिनिस्टरान MNAs खान उनसे मिलना चाह रहे हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, और चूँकि हम पार्टी के अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, तो हमारे साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं पार्टी के रिलेटेड। जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान में जो हमारी तहरीक चल रही है, तो इमरान खान साहब हमसे फीडबैक भी लेना चाह रहे हैं और वो हमसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। लेकिन बैसियत MNA आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो जज इमरान खान साहब की हेयरिंग कर रहा है अदालत के अंदर, जब वो आ रहे थे तो वहां पे जो खड़े पुलिस या जो जेल का अमला है, तो वो उनको सलूट मार रहे थे, और एक तरफ मेरे साथ दीगर मेंबरान कौमी असम्बली और मिनिस्टर वहां पे हम खड़े तमाशा देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कौन है वो जो इस निजाम से इतना पावरफुल है। वो कौन हो सकता है जो पार्लियामेंटेरियन, जो हमारा इस्तेहकाक है, जो आईन और कानून जो हमें प्रिविलेज देता है चीजों की, कि हम किसी भी वक्त पूरे पाकिस्तान में बैसियत MNAs, बैसियत मिनिस्टर, हम किसी भी जेल का विजिट कर सकते हैं, हम किसी भी कैदी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन एक तरफ उनको सलूट और दूसरी तरफ कौम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको पाकिस्तानी कौम ने इलेक्ट किया है, और वो भी फॉर्म 47 से बचत के बाद, क्योंकि दो टाइप के MNAs ईवान के अंदर भी, एक हकीकी है जो फॉर्म 45 में भी जीते हैं, फॉर्म 47 में भी जीते हैं, और एक वो है जिनको 8 फरवरी को कौम ने रिजेक्ट किया, फॉर्म 47 के जरिए उन लोगों को जितवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1,32,000 वोटों का नुमाइंदा हुआ अपने हल्के, अपने इलाके का, और मैं उधर खड़ा, मेरे साथ दीगर हमारे मेंबरान खड़े। हम उनसे कहते कि जी हमें अपने चेयरमैन इमरान खान साहब ने बुलाया है, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, पिछले साल डेढ़ से हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते जी बताते हैं, इंतजार करें, और जी ऊपर से ऑर्डर आ जाए, ऊपर से हुक्म आ जाए। हम पूछते हैं कि ऊपर है कौन, कौन है जो हमें रोक रहा है, क्यों रोक रहे हैं हमें अंदर जाने से, क्या हम वहां पे, क्या ऐसा वहां पे हम चीजें डिस्कस करेंगी। ऑलरेडी आप लोग वहां पे रिकॉर्डिंग की चीजें तो लगा चुके हैं, कर्नल वैसे भी ऊपर सुन रहा होता है बातें, वहां पे वैसे भी उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे क्या चीज डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के साथ जो आपसे खुफिया होगी, आपको पता चल जाएगी। लेकिन इनको डर है कि जो इमरान खान साहब ने यौम सियाह की कॉल दी है 8 फरवरी को, सवाबी में इंशाअल्लाह हम तारीख साज जलसा करेंगे, बावजूद इसके हम आपको साबित करके देंगे कि आप लोगों ने गोलियां भी चलाई, आप लोगों ने हमारे कारकुनान को अब्डक्ट भी किया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, बावजूद इसके कि आप लोग चाहते हैं कि कौम डर जाए। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों का मजमा सवाबी में और पूरे पाकिस्तान में, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि जी देखे, 8 फरवरी को सिर्फ आपका वोट नहीं चोरी किया गया, बल्कि 8 फरवरी को कौम से उम्मीद ली गई, 8 फरवरी को कौम से ख्वाब छीने गए। ये एक वोट की, ये कागज का पर्चा नहीं था, ये 25 करोड़ अवाम की उम्मीद थी कि उनका लीडर दोबारा वजीर आजम बनेगा, और वो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनली वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था, जो हमारे पैगंबर रसूल की बात कर रहा था पूरी दुनिया में, 8 फरवरी को लोगों ने वोट इमरान खान को इसलिए दिया कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ना इस मुल्क में आईन है, ना कानून है, कोई तो है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि वो इबाउल्ला है, ना वो किसी आईन को मानते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम इस मुश्किलात के बावजूद, इतने मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और आखिरी बात, उसके बाद दीगर हमारे साथी फखर जहान हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात, हम कारकुनान MNAs या मिनिस्टर
جو عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لی ہے ہمیں تو نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن سابقہ خاتون اول جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں بشرا بیوی، ان کو بھی مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی نہیں کرائی جا رہی ہے، حالانکہ قیدی کے بھی قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ عمران خان صرف قیدی نہیں ہے، عمران خان قوم کا لیڈر ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کے باوجود وہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ سپرڈنٹ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان سے ان کے کارکنان کو بھی نہ ملانے دیں، نہ بشرا بیوی کی ملاقات ان سے کرائے۔ لیکن انشاءاللہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں اس کے خلاف پریویلیج موشن جمع کروں گا۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس سپرڈنٹ کو میں قومی اسمبلی بلاؤں گا، میں اس کو دکھاؤں گا کہ ایک ایم این اے کی کیا اوقات ہوتی ہے اور سپرڈنٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں بار بار روک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں میں پریویلیج کمیٹی میں پھر دیکھوں گا۔ شکریہ جی۔ آج دوسرا ہفتہ ہے کہ کچھ ہم لوگ، میں اور شاہد خٹک تو دو ہفتے آ رہے ہیں، موسم اچھا ہے تو 4-5 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں، ایسے تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کے آئین کی، قانون کی، پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کا مذاق ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو باقی ساتھی ہیں، سہیل افریدی اور فخر جہان، یہ خیبر پختونخوا کے منسٹرز ہیں، یہ یعنی سٹیٹ کا حصہ ہے، آئین کو دیکھ لیں سٹیٹ کا حصہ ہے، ان کو یہاں پہ 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے، کچھ پریکٹیکل ایڈوائس بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے اندر جانے سے تکلیف ہے۔ پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو مجھے بتا دی تھی کہ غیر قانونی ہے، لیکن میں نہیں جاتا، ان کو جانے دے۔ اگر وہ شاہد ہے تو شاہد کو نہ جانے دے، مجھے جانے دے، خان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہم دونوں ہیں تو ہم دونوں کو نہ جانے دیں، ان کو جانے دیں۔ یہ تو ریاست کے ممبرز ہیں نا، اسٹیٹ کے ممبرز ہیں نا، منسٹرز ہیں نا، ساتھ مزمل اسلم تھے فائنانس منسٹر، بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے اینٹی کرپشن منسٹر۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بیچ میں لوگ، پولیس بھی آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے جائیں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر دیں گے، آپ کی ملاقات نہیں ہونی۔ بھائی 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، آپ مجھے 1:30 بجے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی؟ تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اگر آج کل جو ہے وہ پنجاب میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور گورننس کی بڑی تعریف ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ، تو اگر یہ پنجاب کی ٹک ٹاک گورننس کا حال ہے کہ ایک جیل ان سے نہیں سنبھالا جاتا اور ایک جیل میں ملاقات کے دن 6 لوگوں کی ملاقات نہیں کرا سکتے، تو پھر میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ باقی جب شاید تھوڑا سا یہ فارم 47 کا ذکر کرتا ہے تو تھوڑی سی دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی جیسے آپ کو پتہ ہے 8 فروری آ رہا ہے، اور 8 فروری کو پچھلے سال اتنی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی سہ کے ہمارے پاس تو الیکشن کے سارے رزلٹ آ گئے تھے۔ میرا خیال تھا، میرا تو چھوٹا سا صوبائی حلقہ ہے، میرے 25,000 ووٹ ہیں، دوسرے نمبر پہ جے یو آئی کے 5,000 ووٹ تھے، کہ چلیں اللہ نے خیر کر دیا۔ وہ جے یو آئی والے بیچارے کو نہیں، وہ 5ویں نمبر پہ کوئی نون لیگ کا تھا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انفیکٹ وہ افغانی نیشنل ہے، اس کو غلط سٹیزن شپ دی گئی ہے، میں نہیں کہتا بائی دی وے، لیکن اس کو جو ہے وہ سیٹ دلا دی، تو شاید نے یہ بھی یاد کرا دیا۔ تو اس کے بہانے تو آپ کو ضرور کہیں گے، پورے پاکستان کو کہیں گے کہ 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہے، اور آپ نے پورے پاکستان میں کرنا ہے۔ ثوابی میں تو تاریخی جلسہ ہوگا۔ میرے سے کسی نے کہا کہ 8 فروری کو کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، 8 فروری کو کرکٹ میچ ہو رہا ہے لاہور میں۔ اگر لاہور کی حکومت ایک کرکٹ میچ اور 30 کلومیٹر دور گدافی اسٹیڈیم میں اور پھر 30 کلومیٹر دور جو ہے وہ مینار پاکستان پہ ایک جلسہ مینج نہیں کر سکتی،
تو پھر سے صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے افسوس کر سکتے ہیں. بڑی کمزور ایڈمنسٹریشن ہے. آئی ایم شیور ان کو سہیل اور فخر جہاں جیسے لوگوں کو اگر وہ کیبنٹ میں لے لیتے تو وہ یہ دونوں کر دیتے بڑے آرام سے. اور کرکٹ میچ میں تو آبویسلی پاکستان کے لیے بیسٹ آف لک. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں ایک پیغام گیا ہے اور میں اپنے کیبنٹ کولیگ سے بھی درخواست کروں گا اور میرے خیال میں لاسٹ ٹائم خان صاحب سے بھی ایڈوائس آئی تھی اور میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں علی امین گنڈاپور اور جو ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر اور جو سیکرٹری جنرل اور چیئرمین ہیں ان سے بھی کہوں گا 8 فروری کو جیسے خان صاحب نے کہا ہے وہ الیکشن انکوائری ضرور خیبر پختونخوا میں اناؤنس کر دیں.